بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بس میں عالم کو سجایا۔ ناظرین، آج ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو پروگرام میں کرنی ہے، اور چاند کے حوالے سے، چاند کی رویت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ راہ فلاح کے آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، میری پہلی شخصیت ممتاز مذہبی اسکالر، روت ہلال کمیٹی جاپان کے چیئرمین اور اسلامک سینٹر تجوید القرآن کے سربراہ جناب علامہ قاری علی حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید قبلہ آپ کو۔ جزاکم اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ مفتی محمد فیاض چشتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ترقی ملے، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو۔ ہم قرآن پاک جب پڑھنا شروع کریں گے، قرآن پاک سے ہماری محبت ہوگی، اور گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا ایک جذبہ جو ہوتا تھا کبھی، مگر آج جو اس کا فقدان ہے، ناپید ہو چکی ہیں چیزیں، ہمیں لوٹنا ہوگا۔ اور قرآن پاک جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو وے آف سکسیس ہے، دنیا کی کامیابی بھی اس کو پڑھنے میں ہے، عمل میں ہے، اور آخرت کی نجات بھی اسی میں ہے۔ علامہ قاری علی حسن صاحب کا ماشاءاللہ جاپان میں ایک الحمدللہ نام ہے، مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے، اور ان کا ادارہ تجوید القرآن ماشاءاللہ قرآن پاک کا پیغام وہاں بھی، وہاں کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ یہاں تو سہولیات بہت زیادہ ہیں، وہاں بہت کم ہے، مگر اللہ پاک کے خاص کرم سے اور آقا اسلام کے صدقے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ قاری صاحب الحمدللہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور فرمائیے گا قرآن پاک کی تجوید کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے، اس کا پڑھنا جو ہے، یہ صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ام الکتاب ہے، جی ٹھیک ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہے آج کل ہمیں جو آپ نے لفظ ایک بیان فرمایا ہے، فقدان، جی یہ بہت بڑا فقدان ہے، چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، یہ لفظ چھوٹا ہے اور فقدان بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت بڑا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے ہم قرآن کریم سے دور ہوئے ہیں، جی اب دیکھ لیں حالات کیسے ہیں، صحیح، چاہے وہ ان پاکستان ہوں یا دوسری کسی آؤٹ آف کنٹری میں ہوں، یعنی ہم اگر اس کو سمیٹ کر کہیں گے تو مسلمانوں کے حالات جو ہیں، جی اسی لیے ان دا ورلڈ درست نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو گھروں میں تو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، ایز اے خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اتنا نہیں رکھا جی ایسے ہی، جتنا آج کی ہماری جو نسلیں ہیں، جی جو ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، صرف کیا ہے، اس کو خیر و برکت کے بالکل لیے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار کوئی دکھ تکلیف آ گئی جی تو قرآن کو پڑھ لیا، کھول لیا، چوم لیا، جی اور پھر رکھ دیا، جی ایسے ہی، اسی کے گرد گھومتے ہیں، وہ اس کے گرد جو ہے گھومتے ہیں، جی تو اس سے جو اصل استفادہ حاصل کرنا ہے جی وہ نہیں ہم کرتے، جس کی وجہ سے یہ فقدان جو ہے مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ام الکتاب، یہ کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن جو ہے قبر کے اندر کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر جو قرآن کی تعلیم ایسے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی آپ نے علم سیکھنا ہو اس کو منع نہیں فرمایا ہمارے اسلام نے، صحیح صحیح، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن کا علم سیکھو۔ ٹھیک ہے، اور لیکن ہم آج جو ہے فقدان یہ بھی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ سب سے جو تعلیم قرآن کی تعلیم ہے وہ سب سے ایزی ہے، ٹھیک ہے، سب سے ایزی قرآن کی تعلیم ہے دوسرے علوم سے۔ تو کیوں کہ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ صدا لگاتا ہے کہ کوئی ہے قرآن کو سیکھنے والا۔ جی ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے جو ہے ایزی کر دیا ہے، تو آسان فرما دیا، آسان بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھنا شروع کرے گا اس کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ اب گھر بیٹھے مشکل بنائے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی، جب قرآن نے کہہ دیا کہ آسانی ہے، آسانی، جب اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما دیا، اعلان فرما دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پیچھے مشکل کام کون سا رہ گیا؟ آگے بات، یہ قرآن جو ہے خالی صرف ہماری جو شفاعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، قیامت تک
اس سے ہم نے استفادہ حاصل کرنا ہے. جی. یہ دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، شفاعت بھی ہے، ہر چیز سے. بلکہ یہاں پہ ایک اور میں کوٹ کرتا چلوں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اونٹ کی نکیل اگر میری گم ہو جاتی ہے، یعنی رسی گم ہو جاتی ہے، تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. اب وہ کیسے کہ قرآن کو یعنی علم ہوگا، قرآن پڑھیں گے تو تب جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں. جیسے خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو کوئی بھی رہنمائی لینی ہے تو قرآن سے لیں. بالکل صحیح. جب تک ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیں گے اس وقت تک امت مسلمہ ہمیشہ جو ہے یہی فقدان کا جو ہے یہ شکار رہے گی. یہ گیپ جو ہے مزید بڑھتا جائے گا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو سارا علم ہے خشک و تر کا اور بھی جو علوم قرآن پاک کے اندر ہیں تو ہمیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے اس کے لیے کیا پھر کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ وہ سب سے پہلے شروعات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو عزیز و اپنا والدین عزیز و اقربا جو بڑے تھے وہ شروع میں ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے تو جب وہ اس کو بلانا سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیا ہے یہ اس پہ جو گھر کی پرورش ہوتی ہے اس پہ میسر ہے یہ سارا کا سارا نظام. اگر گھر میں ہم قرآن کو کھولیں گے، بڑے ہمارے قرآن گھر میں پڑھا جائے گا، ہماری جو نسلیں ہمارے بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر اسی طریقے سے ہمیں فالو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ قرآن ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. اور جب گھر سے یہ ہم جو ہے ایزی طریقے سے ان کو قرآن پڑھائیں گے، اسٹڈی دیں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن سے ہمیشہ استفادہ حاصل کریں گے. اور ان کو ہمیشہ ان دا لائف کوئی بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوگا وہ قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہر مسئلہ جو ہے ان کا حل ہوگا. یہاں سے قرآن سے خیر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی. اور جب انسان آگے ناظرین بڑھتا ہے تو ہم اس سے دنیا اور آخرت کا استفادہ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس سے استفادہ کریں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. مفتی محمد فیاض چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب فرمائیے گا قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، جیسے علامہ قاری علی حسن صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، گفتگو کو آگے آپ بڑھائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے اس شعر سے کرتا ہوں. گر تو خواہی اگر تو چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو، گر تو خواہی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نیست ممکن، یہ ممکن ہی نہیں، تیرا مسلمان ہونا ممکن ہی جز بقرآن زیستن، جب تک قرآن سے لو نہیں لگا لیتا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑ لیتا، قرآن کو اپنے سینے میں بسا نہیں لیتا، قرآن سے اپنا رابطہ نہیں کر لیتا، تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ تو مسلمان ہو جا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اسلام مسلمان ہونے کے لیے قرآن سے تعلق کا جوڑنا یہ ازحد ضروری ہے. اور جیسے قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن کو، اور دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں سے عربی یہ آسان ترین زبان سمجھی جاتی ہے. اگرچہ باقی زبانوں کے سیغے تھوڑے ہیں، اس کے سیغے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آسان ہے. اور قرآن کریم تو دیکھیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کتاب یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ یاد رکھی جانے والی کتاب یہ قرآن ہے. اور قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو تو رشد و ہدایت ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس پر عمل کرو تو فلاح دارین ہے. صحیح. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. گویا کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ رشد و ہدایت ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں کرتا ہے. اور جب قرآن کے علوم پہ عمل کیا جائے تو قرآن کے علوم پر عمل کرنے والے کے لیے فلاح دارین ہے. صحیح. اب علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ وہ معزز تھے مسلمان میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان کا عزت تھی، احترام تھا، مقام و مرتبہ تھا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو جیسے کہ قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں ہم رسوائی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں کہ قرآن سے تعلق کو
توڑ دیا. جب ہم قرآن کو اپنے طاقوں میں سجانے کے لیے یا قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ دیں گے. میں یہاں پہ مفتی صاحب ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے ہم بہت زیادہ کام ہم اوروں پر ڈالتے ہیں کہ مغرب نے ایسا کر دیا یا فلاں ایسا کر دیا، اگر یہ قرآن پاک ہم نے طاقوں میں رکھے ہیں تو یہ ہم نے رکھے ہیں. یہ تو سازش نہیں ہے نا، مگر ہم اس کا شکار جو ہوئے اس کی وجہ کیا ہے، اور آج کیسے ہم جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے بچے پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے. تو آپ یہ کیسے یہ طاق سے ہمارے سینے میں آئے، ہمارے ہاتھوں میں آئے اور ہم اس کی تلاوت شروع کر دیں؟ آسان سی بات ہے کہ علم، سب سے پہلے علم کا درس قرآن نے دیا اور اسلام نے دیا. علم مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مسلمانوں کی وراثت ہے. اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ علم مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے بھی حاصل ہو، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو. جیسے قبلہ قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کی میراث ہے، وراثت ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم یہ سازش نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود اس سے دور ہو گئے. جی ایسے ہی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے کون سے دیگر علوم حاصل کیے تھے؟ یہ قرآن ہی تھا. قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ عمل کیا اور دنیا میں حکومت کی اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. اور اگر ہم قرآن کریم کے مضامین کو تقسیم کریں تو قرآن کریم کے مضامین کو ہم 3 قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں. اول قرآن کریم دعوت ہے. ٹھیک ہے. اب دعوت کو رد کرنا یا قبول کرنا یہ اس ضمن میں ہے. دوسرا قرآن کریم میں اس دعوت کے دلائل ہیں. صحیح. کیونکہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے وہ قبول ہی نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کریم جو ایک دعوت ہے، ہر دعوت کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ پیش کیا. مثلا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک دعویٰ ہے. اب دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کہ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے. سارے جہانوں کو وہ رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے. تو گویا دعوے کے لیے دلیل چاہیے. اور قرآن کریم فرقان حمید کا پہلا جو قسم ہے وہ دعوت ہے. اب دعوت کی پھر آگے قسمیں ہیں. ایک دعوت اللہ، توحید کی دعوت ہے. اب توحید کی دعوت میں بے شمار قسمیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے باقی دیگر معاملات کی دعوت، اور دوسری دعوت ہے رسالت کی. صحیح. اب قرآن کریم کو پھر دیکھیں کہ جو مدنی دور ہے، مکی دور ہے، مکی دور میں سارے کا سارا انحصار اسی دعوت پہ رہا. لوگوں کو دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا گیا، شرک سے دور کیا گیا اور توحید کی طرف بلایا گیا. اور دوسرا رسالت کی طرف بلایا گیا، اور پھر اس کو ہر ایک کو دلیل سے پیش کیا گیا. اور پھر دوسری ہے رسالت. سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اور جب سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں تو یہ قرآن رشد و ہدایت کی آخری کتاب ہے. اور اس میں ہر خشک و تر، جیسے فرما رہے، ہر خشک و تر موجود ہے. اور ہر چیز کی وضاحت قرآن کریم میں بدرجہ اتم موجود ہے. اور قرآن کریم کو دیکھیے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے صاحب علم آئے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آئے، بڑے بڑے اہل زباں آئے. بلکہ قرآن نے تو اہل زباں کو چیلنج کر دیا تھا کہ اگر اس میں ذرا برابر بھی شک ہے تو ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ. لیکن آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا اور قیامت تک کر بھی نہیں سکے گا. قیامت تک ناظرین کوئی ایسا کر نہیں سکتا. اس چیلنج کو قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور ایک آیت کی مثل کوئی لے کے نہیں آ سکتا. یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے، یہ کلام رحمان اسے کہتے ہیں. کہ علامہ قاری علیہ السلام فرمائے گا کہ اس کو اور کتابیں بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، مگر ان کی حفاظت کا ذمہ، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. قیامت تک اس میں رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے بھی فرمائے گا ساتھ میں جو آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے، وہ بہترین لوگ ہیں. دیکھیں جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام ہمیں جو ہے نواز دیا ہے، عطا فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو جو تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. اور اس سے بڑی عنایت کیا ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن کو پڑھنا. اب اس سے یہ ہمیں
یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا جو ہے یہ تحفہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور آگے پڑھا دینا. بالکل. اور علوم بھی ہیں, اور بھی علوم ہے, ان کے بارے میں فرما دیا کہ بہتر ہے, بہتر ہے. جبکہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک آیات کو پکڑتے تو اس کو مفہوم کو سمجھنے کے لیے کئی برس لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو کھول لیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں فوری قرآن کا ختم یعنی ختم قرآن کر لیں. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ آئے یا نہ سمجھ, بس وہ جلدی سے اس کو جلدی میں مکمل کرنا, ریوائز کرنا. جبکہ اس کی سمجھ ہمیں آتی ہے یا نہیں آتی, یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھوڑا پڑھ لیں اس کو, اس کی جو ہے وہ ترجمہ اس کو ضرور سمجھیں کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کہہ کیا رہا ہے. جب یہ کلام ہے تو یہ کچھ ہم سے تقاضا کرتا ہے, کچھ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسی. تو جیسے دوسری کتابیں ہیں اس میں جو ہے رد و بدل آئی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں رد و بدل جو ہے نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ام الکتاب کا جو ہے وعدہ لے لیا ہے, ذمہ لے لیا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو جتنا بھی پڑھیں چاہے چھوٹا, بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ترجمہ جو ہے اس کی بھی سمجھ رکھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تھوڑا پڑھ لیں لیکن ڈیلی اس کی جو ہے وہ قرآن میں, اس کے ساتھ برکت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری دنیا آخرت میں فلاح ہی فلاح ہے. اور اگر جب تک ہمیں اس میں لکھا کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی, کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہی نہ آئے یا سمجھنا ہی نہ آئے تو پھر اس سے جو فائدہ ہے وہ اس طرح حاصل نہیں کر سکتے, وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آیا کہ آج ہم نے سوچنے کی یہ بات ہے کہ جو آج ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے گھروں میں قرآن مجید, ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن مجید ساتھ دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, لیکن اوپر رکھ لیتے ہیں رخصتی کے وقت, وہ ایک صرف ہمارا جو ہے ایک برکت کے لیے ہم دیتے ہیں. لیکن گھروں میں جا کر جو ہے وہ قرآن کو رکھا جاتا ہے اوپر جو ہے وہ جگہ اوپر جو ہے وہ ایز اے خیر و برکت کے لیے ہم جو ہے لے کر جا کے گھروں میں رکھ دیتے ہیں. اس سے جو اصل استفادہ حاصل کرنا ہے دنیا آخرت کا وہ نہیں کرتے. اتنے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, حالانکہ جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو قرآن کو کھولو. ٹھیک ہے. کوئی وصیت نصیحت کو قرآن کو کھولو. جب تک ہم قرآن کے حکم کے مطابق کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے وہ برکت نہیں آ سکتی. قبلہ اس بارے میں فرمائے گا کہ جو بچوں کو پھر قرآن پاک پڑھانا ہے تجوید کے ساتھ, تلفظ جبکہ انگلش جب بولتے ہیں اور جب جو ایک اس کا جو تلفظ ہم نہیں بولتے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جس کو صحیح انگلش نہیں آتی اور بھی زبانیں ہیں, تو قرآن پاک کو جو کہ حسن کے ساتھ پڑھنا اور غلطیوں سے پاک پڑھنا, تجوید کے جو قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے ماشاءاللہ. دیکھیں میں اس میں ایک اور بات جو ہے آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ ان دا ورلڈ جو ہے ہم جو پاکستانی ہیں, پاکستانی قوم, یہ واحد قوم ہے کہ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو اس کی پروناؤنس جو ہے گڈ پروناؤنس جو ہے اس کو جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. یہ واحد قوم ہے ہم لوگ. آگے جو ہے زبان جو ہے وہ قرآن بھی ایک زبان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی زبان یعنی عربی زبان جو ہے, ہم کلام آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہوئے تو یہ عربی زبان, اور اس کے جو اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے سسٹم دیے ہوئے ہیں, رموز اوقاف قرآن مجید جو ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں جو ہے اٹھانا لفظ ہے, کس طریقے سے اس کی جو ہے تلفظ کی ادائیگی کرنی ہے, وہ اگر ہم شروع سے ہی بچوں کو ادائیگی سمجھا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک نورانی قاعدے کے بعد 1 سپارہ یا 2 پارے کے بعد جو ہے وہ بالکل اس کی روٹین جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گی, تسلسل میں آ خود پڑھنا شروع کر دیں. اگر یہ شروعات اسی پہ ہے, کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے اگر ہم سادگی سے اس کو پڑھائیں گے جیسے ہمارے بزرگ اباؤ اجداد پڑھتے رہے, جی 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 وہی چکر, تو جب اس کو ہم نے شروعات اس طریقے سے کرا دی ہے تو وہ جو پہلا اس نے جو سیکھا ہے وہ انپٹ ہو جائے. اوکے, انپٹ ہو جائے گا. تو جب یہ 5 سال 3 5 7 سال جو ہے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے, جو آپ سکھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ شروع سے ہی اس کو بچوں کو تجوید کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی شروعات کروائی جائے تاکہ پورا قرآن مجید اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ وہ پڑھیں, اتراؤ چڑھاؤ اس کو پتہ ہو. تو ہمارے ساتھ کافی جو ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہم کافی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے صرف کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اور تسمیہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ آگے کیا کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہماری کچھ ہوتی ہے کہ
اب محفل کے اندر تو ہم کسی کو نوک ٹوک نہیں کر سکتے, علیحدگی میں ضرور کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر آپ نے مائک کے اوپر تلاوت کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے جو ہے, یا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی شریع ہمارے اندر جو ہے حکم ہے کہ جو اچھا قرآن پڑھتا ہو وہ کیسا بھی انسان ہو لیکن قرآن اچھا پڑھتا ہو اس کو آگے کر دو. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں یہ الٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر فقدان بہت زیادہ ہے. ہم کتنا بھی اچھا قرآن پڑھنے والا ہوگا ہم اس کو بیٹھا دیں گے لیکن کریں گے وہی سٹیج کے اوپر جو ہمارا جی چاہے گا. ٹھیک ہے, جو اسلام نے حکم دیا ہے. تو آپ کیا کون سی عمر کا حصہ ہے تاکہ دنیا بھر کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان سے باہر جاپان اور پوری دنیا میں امریکہ جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے, تاکہ ہم آج سے اپنے بچوں کا آج محفوظ کریں گے تو ان کا کل بھی محفوظ ہے, آج ان کو سکھائیں گے تو وہ ان کی عمر بھر کام آئے گا. آج ہم نے بس یوں ہی پڑھ لیا پڑھا دیا تو وہ نقش جو بیٹھ جائے گا پھر وہ مٹے گا نہیں. تو اس لیے چاہوں گا آپ قبلہ, آپ خود ماشاءاللہ ایک بہت بڑے قاری قرآن ہیں اور علم تجوید میں آپ کا ایک مقام ہے, چاہوں گا کہ آپ سے فائدہ یہ اٹھائیں ناظرین کے کس عمر میں ہمیں اس طرف آنا ہے اور کیا بہترین عمر ہے. سب سے زیادہ جو ہے چھوٹی عمر میں جب ہمارے گھروں میں جو بچوں کی مائیں ہیں جب وہ پڑھاتی ہیں تو اگر تو وہ تجوید کے ساتھ بالکل پڑھی ہوئی ہیں تو ان کا لہجہ اچھا ہوگا, وہ بچوں کو پڑھا سکے گی, اس کو بتاتی ہیں. اگر وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھی ہوئی تو اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ بچوں کو جب وہ پڑھاتی ہیں تو بچوں کے دماغ کے اندر انپٹ ہو جاتا ہے وہی جو وہ انہوں نے الفاظ پہلے دہرائے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اچھے قراء حضرات جو ہے اس وقت موجود ہیں پاکستان میں بھی, آؤٹ آف کنٹری میں بھی, اور اس وقت تو سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن ورک ہے نا, تو وہاں پہ میری یہ درخواست یہی ہے کہ میں یہی عرض کرتا چلوں کہ بچوں کو شروعات جو ہے 3 سال سے اگر آپ شروعات کروا دیں گے تجوید, اگر نہیں تو 5 سال کے اندر, نہیں تو 7 سال, یہ بہت ہی امپورٹنٹ عمر ہوتی ہے. اس میں ضرور جو ہے 10 سال سے پہلے تک جو وہ سیکھ لیں. جی 5 سال کی عمر میں اس کے اندر بہت پاور ہوتی ہے, 3 سے 5 سال, پھر 7 سال, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاور نہیں ہوتی جو اس عمر میں ہے. تو اس لیے شروعات جو ہے وہ کروائیں اچھے طریقے سے. اور آج اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی اگر آپ نے پڑھوا دیا, یاد کروا دیا, وہ کچی ابھی سٹارٹ کی ٹین ایج جو ہے نا شروعات ہوتی ہے, وہ ترجمہ بالکل ایزیلی وہ جو ہے اس کو سمجھ سکیں گے. لہٰذا قرآن کو ایک آیات اگر سبق لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی پڑھایا جائے, تو یہ بہت ہی بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے. ناظرین قبلہ علامہ قاری علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی محمد فیاض چشتی صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بہت کام کی باتیں جس سے ہم سب کو فائدہ ہو وہ ضرور حاصل کریں گے. مفتی صاحب فرمائیے گا, آپ کی طرف آتا ہوں, جو مضامین قرآن ہے قرآن پاک میں جو پہلی امتیں ہیں ان کے قصص بھی موجود ہیں, وہ موجود ہیں, مگر اس سے ہم نے سبق لینا ہے, وہ ہمارے لیے ایک ایسی نصیحتیں ہیں کہ جس پر ہم عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں اور جو علوم ہیں قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے فرمائیے گا. حدیث پاک ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا اگر مومن ہے تو اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پھل ہے, اور وہاں لفظ مالٹے کا ذکر آتا ہے, اور عرب میں ایک پھل پایا جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ عمدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر قرآن کریم پڑھنے والا مومن ہے تو اس کی مثال اس پھل کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ عمدہ ہے. اگر کوئی منافق پڑے گا تو اس کی مثال اس خشک کھجور کی سی ہے جس کی کوئی خوشبو نہیں ہے مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہے. اگر کوئی فاسق جب پڑے گا, گنہگار پڑے گا, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کڑوی چیز ہے, تمہ جسے بولتے ہیں, اس کی سی مثال ہے جس کا نہ کوئی خوشبو ہے اور نہ ہی کوئی ذائقہ ہے. تو قرآن کریم جیسے آپ حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم, یہاں لفظ تعلم علم آیا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ پڑھنے والا, بلکہ قرآن کریم کو سیکھنے والا, جو اس کے مطالب اور مفاہیم کے مطابق اس کو سمجھے پڑھے, اس کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم, تم میں سے بہتر وہ ہے.
تو مجھ سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے. جی اس میں صرف پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. جو قرآن کریم اگرچہ پڑھنے کی افادیت ہے, سرکار کا پڑھنے سے مراد یہ کہ پڑھنا پلس سیکھنا پورا جو ہے کہ مطلب پورا ہو. پورا فائدہ تبھی ہے جب پڑھے اور سیکھے. حالانکہ پڑھنے کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے پڑھنے سے آپ کو خیر ملے گی, برکت. جب سیکھیں گے رشد و ہدایت ڈیپتھ میں جاتے ہیں, رشد و ہدایت ملے گی. پڑھنے سے رشد و ہدایت ملے گی. جب اس کو سمجھو گے, اس پہ عمل کرو گے, تو پھر دارین کی فلاح ہے. پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. پھر امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک نقل کی ہے, جس کا پہلا حصہ یہی ہے. پہلا حصہ یہی ہے کہ اگر ایماندار قرآن پڑھے اس کی مثال, منافق پڑھے اور فاسق پڑھے تو اس کی مثال. آگے وہ ذکر کرتے ہیں اس حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صالح آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ ایک خوشبو والی دکان پہ بیٹھتا ہے. اگرچہ اس میں سے کوئی چیز خریدتا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں لیتا, مگر اس کو خوشبو ضرور آئے گی. تو قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والے کی مثال اس صالح آدمی کے سی ہے جو ایک خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے, اگرچہ کچھ نہیں لیتا مگر اسے خوشبو ضرور آتی ہے. اور ایک بندہ ایک بھٹی والے کے پاس, ایک لوہار کے پاس بیٹھتا ہے, تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کو اگر اس کے کوئی جلے گا نہیں, اسے نقصان نہیں ہوگا, تو دھواں ضرور اسے آئے گا. تو یہ قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے والے کی مثال ہے. قرآن کریم میں جو پہلے انبیاء کے, قرآن کریم کی پھر یہاں دو صورتیں ہیں, ایک سابقہ قصص ذکر کیے ہیں, اور جتنے بھی سابقہ قصے ذکر کیے ہیں وہ بالکل سچ ہیں, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو شروع میں فرما دیا ذالک اور پھر دوسرا شک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اور دوسرا حصہ اس کا پیشین گوئیاں ہیں. ٹھیک ہے, پیشین گوئیاں. اور جو قرآن کریم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. جیسے 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے, اس وقت کے حالات کو دیکھیے, آج کا حالات کو دیکھیے, حالات بہت بدل چکے ہیں, لیکن قرآن کریم فرقان حمید جو مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس کے مضامین, اس کے مفاہیم اس وقت بھی اسی طرح تھے, آج بھی اسی طرح ہیں. اس بھی انسان کی زندگی کے لیے ایک رہنما اصول تھے, آج بھی رہنما اصول ہیں, اور قیامت تک رہنما اصول ہی رہیں گے. اور جتنے مفسرین آئے ہیں انہوں نے ہر دور کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر سے, اس بحر ذخار سے موتی اکٹھے کیے ہیں, اور آنے والے دور میں بھی کرتے رہیں گے. قرآن کریم ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا نظر آئے گا. یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز ہے, اور یہی قرآن کریم کے سب سے اعلیٰ مضامین ہیں کہ جو اس نے کنسپٹ دے دیا, جو اصول دے دیا, جو ضابطہ دے دیا, وہ اٹل ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, خواہ حالات جس طرح مرضی تبدیل ہو جائیں. تو قرآن کریم میں سابقہ انبیاء کے قصے جو بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں, وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں. جو باغی تھے ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی سامنے ہے, اور جو فرما برداری کے راہ پر چلے ان کے لیے انعام کیا ہوا, انعام کیا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد ایسے واقعہ ہیں, پہلی امتوں نے نافرمانیاں, اور یہ تو امت مصطفیٰ پہ ایک بہت بڑا احسان ہے. پہلی امتیں اگر کوئی غلطی کرتی انہیں فوری سزا مل جاتی. یہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ اس امت کو توبہ کرنے کی مہلت دی گئی. ورنہ پہلی امتوں میں جب بھی کوئی غلطی کرتا اس کو فوری سزا مل جاتی, یہ صبح پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ خطا کی ہے, یہ غلطی کی ہے. اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ توبہ, اور پھر اس پہ اتنا احسان ہے کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو حکم ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہ لکھا جائے. صحیح, گناہ نہ لکھا جائے. گناہ کر لیتا ہے پھر بھی اسے مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کی مہلت دی جاتی ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بسا اوقات اس کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. اور اگر نیکی کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو فوری طور پر حکم ہوتا ہے کہ نیکیاں لکھنی شروع کر دی جائیں. اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو ایک کا بدلہ 10 سے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے,
اور فرمایا کہ 700 گنا تک بھی وہ اجر و ثواب دیتا ہے. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. تو سابقہ انبیاء کرام کے جتنے بھی قصص ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو تجھے اجر و انعام ملے گا، نیکیاں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. اگر انبیاء کرام کی اطاعت کرو گے تو اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے نبی کے وفادار تھے، وہ اپنے نبی کے حواری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی. اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھیں، قوم صالح دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے، اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی. قوم لوط کو دیکھیے کیا سزا ملی. تو یہ عبرت کی واقعات ہیں. اور جو انبیاء کرام کی عزت کریں گے، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا. تو یہ ساری کی ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. اور پھر جو قرآن کریم نے آگے پیشین گوئیاں دی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم نے آج سے 14.5 سال تقریباً قبل جو بات ارشاد فرما دی وہی پہ عین ہی وہی ہو رہا ہے اور قیامت تک وہی ہوگا. تو قرآن کریم کے مضامین کو دیکھیے، دعوت ہے، دعوت کا دلیل ہے، اور پھر کچھ مطالبات ہیں. قرآن کریم کے کچھ مطالبات ہیں. وہ مطالبات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان، اور پھر آج جو بندگی کے رستے پر رہیں گے وہی خیر کے رستے پر ہیں، اور جو شر کے رستے پر جائیں گے وہ پھر نافرمانی کے زمرے میں آئیں گے، اور پھر ان کا انجام بھی سامنے ہے. اور دوسری بات دیکھیے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے یہ قرآنی تعلیمات سے ہم بالکل ہٹ گئے ہیں. آج ہم نے سب کچھ دنیا کا حصول بنا لیا ہے، اور ہم جو کہ اہمیت بھی انہیں دیتے ہیں جن کے پاس دنیاوی علوم ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. کیونکہ جب آقا صاحب نے فرما دیا کہ سکھانے والا، پڑھنے والا یہ خیر کے رستے پر ہیں، یہ سب سے بہتر ہے، تو پھر یہ بہتر ہوئے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اگر ابھی کووڈ کے جو حالات ہوئے پوری دنیا اس وقت اس کا نظارہ جو ہے دیکھ رہی ہے کہ وہ بڑے بڑے جو جنہیں اپنی ترقی پہ ناز تھا، جنہیں اپنے بڑے بڑے ہوٹلز پہ، پلازوں پہ، بڑی بڑی عمارتوں پہ ناز تھا، دنیا یوں مصروف ہو چکی تھی، اچانک جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے. خالق کی کائنات اپنی قدرت کو تو دکھاتا ہے. جی بالکل ایسے ہم دنیا کے پیچھے بھاگے. رب کا واضح فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جب اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، دیتا رہے گا. اس نے ہمارے ذمے لگایا ہے اپنی بندگی، غور و فکر. قرآن کریم کے دیکھیں نا بارہا جگہ پہ آئے گا افلا تتذکرون، افلا تتفکرون، افلا تعلمون. تو یہ سارا دعوت فکر ہے کہ آؤ قرآن میں غور و فکر کرو. جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ غور و فکر ناظرین جو کرے گا، جو نصیحت حاصل کرے گا، اسی کے لیے جو کہ خیر کے چشمے پھوٹیں گے، اور اسی کے لیے ترقی کے راستے جو کہ آسان ہو جائیں گے. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو قرآن پاک کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں بڑھ سکتے آگے. دنیا کی کامیابی بھی اس کی محبت میں ہے، اس کے تعلیم میں ہے اور عمل کرنے میں ہے، اور عقبہ آخرت کی نجات بھی اسی کے دامن سے جڑنے میں ہے. قبلہ قاری صاحب فرمائے گا کہ جہاں ہم نے بچوں کی بات کی ہے، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دیکھنے والی ایک خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے اور بزرگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے، کچھ بھی وجوہات ہوئیں، اور چاہے بڑوں نے نہیں پڑھایا یا اپنی ایک غفلت رہی، بچپنا جو ہوتا ہے عمر کا ہی حصہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 50 ہے، 40 ہے، 30 ہے، تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں. نہیں، یہاں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر وہ زیادہ عمر کے ہیں تو شروعات کریں. ٹھیک ہے، شروعات کریں، انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ وہ قرآن کو پڑھ لیں گے. ہاں جی، تو شروعات کریں، اور آگے جو ہے ان کو سبق سکھانے والے اساتذہ ان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ چلائیں گے. صحیح. تو الحمدللہ یہ جو ہے قرآن جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بہت بڑے ارشادات ہیں، قرآن جب پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن خود بخود آپ کے سینے میں، دل میں جو ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. آپ شروعات تو کریں، ہمت تو کریں. تو یہ نہ کہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے لہذا ہم پڑھ نہیں سکتے. عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھنا چاہیے تو سیکھ سکتے ہیں. بس وہ کیونکہ آپ شروعات کر دیں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم یہ نیت کر لیتے ہیں، جب ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں تو اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے.
ابھی تو نیت جو ہے کی ہے نا, نیت کی ہے, نیت کی ہاں, ہے, بالکل تو ایسے. اجر و ثواب. تو جب ہم نیت کر لیں گے کہ آج سے ہم نے یہ قرآن پڑھنا ہے, شروعات کرنی ہے, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دیں گے کو آپ کو جو ہے وہ قرآن بالکل آسانی جو ہے, کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے, جو سیکھنا چاہے وہ آئے, ہم نے آسان کر دیا, پہلے ہمت ہم نے کرنی ہے, بس وہ تو شروعات تو ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, جب اعلان ہو گیا ہے, اب یہ چھوٹے بچے کے لیے ہی نہیں ہے, ہاں سبحان اللہ, یہ میڈیم کے لیے ہی نہیں ہے, یہ عمر رسیدہ کے لیے ہی نہیں ہے, کلو کائنات کے لیے ہے, جو اس کو سیکھنا چاہے گا, پڑھنا چاہے گا, اس کے لیے یہ آسانی ہے. بالکل. تو اس لیے عمر رسیدہ جتنے بھی ہیں وہ کوشش کریں انشاءاللہ تو سیکھ پائیں گے انشاءاللہ بفضلہ تعالی. بالکل وہ سیکھ پائیں گے, بالکل سیکھ پائیں گے, بالکل سیکھ. بلکہ ہمارا تو سرزمین جاپان کے اندر بھی ہم نے کافی جو ہے, آپ نے تو نام بھی تجوید القرآن رکھا ہے. جی الحمدللہ. میں جس مدرسے کا فارغ یعنی جامعہ تجوید القرآن جو ہے, قاری غلام سعود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ ہمارے استاد القرآن تھے, تو وہ ہمارے جو مدرسہ تھا اس کا نام بھی جامعہ تجوید القرآن تھا, تو اس کی نسبت سے ہم نے جامعہ اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان جو ہے رکھا ہے. وہاں پہ بچوں کو ہمارے تو یہ چیلنج بھی تھا کہ بچے جو ہے 4 کلاسز ہمارے پاس 4 مرتبہ آ جائیں, تو کتنی بھی عمر ہو وہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہو کر انشاءاللہ بفضل تعالی تلاوت قرآن مجید آپ کو سنائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اب سنڈے کی سنڈے 1 گھنٹہ صرف ہماری جو ہے کلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو 4 کلاسیں یعنی 4 گھنٹے, جی 5 گھنٹے لگا لیں, یعنی 5 یا 4 کلاسیں ہمارے پاس اٹینڈ کر لے, کوئی بھی ہے, عمر کا کوئی وہ اس میں قائد نہیں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بفضل تعالی وہ قرآن پڑھے گا ماشاءاللہ. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ مستفید نہ ہونے دے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا جو عمر رسیدہ ہیں وہ بھی کوشش کریں انشاءاللہ قرآن جو ہے وہ خود آپ کے سینے میں جگہ بنائے. اور جو ہمارے ناظرین مسلم بھائی ہیں, بہنیں ہیں, یورپ میں ہیں, یو کے میں ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں, افریقن کنٹریز میں ہیں, اور امریکہ میں ہے, یو ایس میں, جاپان میں, اور ایشین کنٹریز کے اندر, ان کے لیے جو مسلم کنٹری اس حوالے سے نہیں ہے کہ جہاں آسانیاں ہیں, مساجد ہیں اور قرآن حضرات موجود ہیں, علماء موجود ہیں, اور وہاں بھی لوگوں کے اندر بڑی لگن ہے, بڑی تڑپ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں, قرآن سنیں, آقا علیہ السلام کی نعت پڑھیں, نعت سنیں, بیان سنیں. مگر ہم جب پاکستان میں جو ناظرین بیٹھے ہیں, ہمارے پاس تو ہر گلی کے اندر یہ سہولت موجود ہے, اس کے باوجود اگر ہم نہیں سیکھتے تو یہ کمی ہمارے اندر ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم اپنے تلفظ کو بہتر نہیں کرتے, قرآن پاک کو یاد نہیں کرتے, سیکھتے نہیں ہیں, تو یہ کمی ہمارے پاس ہے. وہاں تو کئی کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ہے, مگر مزہ تب آتا ہے. ابھی قدر کرنے کا وقت ہے. آج گھر گھر میں جو پرابلمز ہیں قبلہ, جو مسائل ہیں, جو ہمیں کالز بھی آتی ہے ہمارے پروگرام کے اندر کہ بہت زیادہ مسائل ہیں, مگر وجہ کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں قرآن سے جڑ جائیں. قرآن سے ہم نہیں جڑتے, باقی ہر کسی سے جڑ جاتے ہیں. عرض کرتا چلوں کہ جو مسائل جو ہمارے گھروں میں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے. قرآن کو ہم نے خیر و برکت کے لیے, چومنے کے لیے صرف رکھا ہے, اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہمیں چاہیے قرآن کو دیکھیں. اب مسئلہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ویسے بھی مسئلہ ہے, تو سورہ نساء آپ پڑھ کے دیکھ لیں, جو بھی نفسیات کا گھریلو مسئلے مسائل ہیں اس میں جو ہے لین دین کا, سورہ نساء جو ہے, اب نکاح کے بارے میں یا لین دین کے بارے میں, یہ سارے کا سارا سسٹم قرآن کے اندر جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن فقدان کیا ہے؟ ہم قرآن کو ہاتھ یعنی لگاتے ہاتھ ہیں, اس کو کھولتے نہیں, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس سے استفادہ نہیں حاصل کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ فقدان ہے اور مسئلے مسائل جو ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اس کو ہمیں فوراً دنیا سے نہیں بلکہ قرآن سے محبت کرنی ہوگی, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ہے محبت کرنی ہوگی. جب قرآن کی ہمیں سمجھ آ جائے گی تو دنیا کی بھی سمجھ آ جائے گی, آخرت کی بھی سمجھ آ جائے گی. جیسے ہر کسی کے حقوق ہوتے ہیں, حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ ہے, تو قرآن پاک کے بھی ہم مسلمانوں پہ حقوق ہیں, ظاہر ہے. آپ فرمائیے کہ وہ کیا ہے کہ جو ایک مسلمان پہ قرآن کا حق ہے تاکہ وہ حق ادا کرنے میں ہمارا اولین فرض ہے, آسانی ہو جائے. ہر مسلمان کا یہ اولین فرض ہے کہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ اولین فرض ہے. ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اولین فرض میں کہ خود جو ہے قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اگر ہم مسلمان, اب جو ہے بچہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جو ہے وہ پیدائشی مسلمان ہے, پیدائشی جو ہے وہ مسلمان ہے. اب اس کی پرورش پہ میسر ہے, جب اس کو سمجھ آتی ہے میں کرسچن کے گھر میں جو ہے میری آنکھ کھلی ہے, میں دوسری کسی اور یعنی مذہب کے اندر جو ہے
جو ہے اس نے آنکھ کھولی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر جو امت مسلم، لیکن کیا ہے پیدائشی وہ سارا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں؟ یہ آپ نے بہت بڑا یہ سوال کیا ماشاءاللہ. ہم مسلمان امت محمدی کے مسلمان، الحمدللہ مسلم تو الحمدللہ. یہ ہمیں بہت بڑی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا. بے شک. تو یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑی جو ہے یہ اس کے اندر ہم پیدا تو ہو گئے. ہمیں یہ محنت نہیں کرنی پڑی. ہاں یہ میرے یہ بھی ایک محنت ہے نا ایسا کہ یہ بھی ایک طلب ہے، جستجو ہے، اس سے ہم بچ گئے ہیں، اس سے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، سب کچھ مل گیا. جی. اب جو ہے آنکھ کھولی تو مسلمان کے گھر میں الحمدللہ ہے، جب ہماری پرورش ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے گھر میں. فقدان کہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ جو چیز ہونی چاہیے اولین فرض جو ہے جی وہ نہیں ہو رہا، اس کا فقدان ہے. اس لیے اب جو ہے میں بات ایک میرے ذہن میں آ گئی. آپ نے فرمایا تھا کہ جو عمر رسیدہ بندے ہیں وہ بڑے مایوس ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں وہ کھل کے بات بھی نہیں کرتے کہ کیا بتائیں گے، ہماری جو نا انسلٹ ہوگی کہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور اب پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس میں تو کوئی انسلٹ کی بات ہی نہیں ہے. بلکہ استاذہ کو چاہیے، کیونکہ استاذہ کو چاہیے کہ اگر شاگرد جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، حتیٰ کہ کئی مرتبہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہے تو استاذہ کا حق ہے کہ وہ ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، ریوائز کروائیں. یہ نہیں کہ جھڑک دیں کہ آپ کو جو ہے 2-3 مرتبہ بتا دیا ہے تو ابھی تک آپ تمہارے ذہن میں نہیں آ رہا. ایسا نہ کریں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے اس کو بتائیں اسٹوڈنٹ کو. تو بہت ہی ایزی ہے قرآن کو سیکھنا. جی ایسے تو عمر کوئی بھی ہو قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ شروعات کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں فلاح ہی فلاح ہے، اور اس میں آسانی ہے، آسانی ہے. سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. بے شک. اس کو سمجھنا ہمارے مقصود ہے. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی مسائل حل نہیں ہو سکتے. بالکل ناظرین، ہمیں سمجھنا ہمیں ہے، عمل ہم نے کرنا ہے. عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اور عمل سے ہی انسان کو مقام ملتا ہے. اگر ہم کسی شہر کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو جب تک گھر سے نکلیں گے نہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، گاڑی پکڑنی پڑے گی، سامان پاس ہوگا اور پھر ہی ہم وہاں پہنچیں گے. ہم 100 ارادہ کر لیں کہ ہم نے آج کراچی جانا ہے، راولپنڈی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، مگر اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا. تو اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. ہم یہ سوچ لیا ہم نے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، اس کی تلاوت سیکھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے، تلفظ کو بہتر کریں گے اور اس کی معرفت حاصل کریں گے. پھر جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے پھر دھیرے دھیرے اس کے ترجمہ، پھر اس کا مفہوم، پھر وہ بہت آگے بڑھتا ہے. لیکن پہلا قدم تو اٹھائیے. پہلا قدم سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے اہم ہوتا ہے، مگر جب وہ انسان اٹھا لیتا ہے تو آج جو دنیا بھر کے ناظرین ہیں، بالخصوص جو عمر کے جوانی کی دہلیز کو پہنچے ہیں یا جو کہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے. مفتی صاحب فرمائیے گا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا مضامین قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک کے پیغام کے حوالے سے مضامین جو ہیں یہ تقاضا ہم سے کیا کرتے ہیں. تو رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا اور صحابہ ہیں. پھر قیامت تک ہم نے اس سے رہنمائی لینی ہے. تو اس سے رہنمائی جو لینے کا اس دور میں آسان طریقہ ڈھونڈ لیں، آن لائن بھی ہے، اساتذہ موجود بھی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سیکھنے کے لیے؟ اول میں پہلی بات کو آگے سے بڑھاؤں گا. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ بڑی عمر کے لوگ ان کے لیے مشکلات ہیں. تو اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو دیکھیے تو جب صحابہ کرام میں سے اکثریت آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام قبول کیا تو کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 45 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے. سیدنا صدیق اکبر دیکھ لیں، سیدنا عثمان غنی دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم دیکھ لیں، ابو عبیدہ بن جراح دیکھ لیں، یہ سارے صحابہ کرام، خالد بن ولید دیکھ لیں، یہ سارے صحابہ کرام یہ تقریباً 30 سال سے بڑی عمر کے تھے. تو ساروں نے قرآن کریم پڑھا، سیکھا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ وہ آدمی جس کو قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اسے لکنت کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے یا پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ مشکل سے پڑھتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے 2 اجر ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، زبان سے صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی، ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے. تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا. ایک قرآن کریم اس کے پڑھنے کا
اور ایک اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کا. جی ایسے ہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمیوں کے لیے جن کی عمر بڑی ہے یا جن میں کے لیے پڑھنے میں مشکلات آ سکتی ہیں یا صحیح تلفظ نہیں ادا کر سکتے، اگر وہ کوشش کریں گے، اگر اس میں محنت کریں گے تو باقی پڑھنے والے کو ایک اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا. اور پھر حدیث پاک ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اور پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اس تعلیم کے حصول کے دوران موت واقعہ ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. واہ 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 واہ. ہم تو مسلمان جو ہے یہ تو پوری زندگی سیکھ رہا ہے، پوری زندگی وہ طالب علم بھی ہے اور استاد بھی ہے. تو جب ہم یہ نظریہ رکھیں گے، ہمارے یہ نیت کر لیں گے کہ ہم نے سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جہاں سے بھی ہمیں ملے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، اسی علم کے حصول کے لیے اپنی زندگی تھوڑا حاصل کر سکیں، جتنا حاصل کر سکیں، تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر موت واقعہ ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز دیا کہ طالب علم، دین کا جو طالب علم ہے اس کے قدموں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو یہ ساری عزت، سارا احترام، سارا مقام و مرتبہ اس قرآن کریم کی تعلیم کا ہے. اب آتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین کو ہم کس طریقے سے آسانی سے سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں. پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں کہ جتنا ہو سکے آسانی سے. قرآن کریم ویسے بھی کہتا ہے کہ جتنا آسان ہو سکے اس سے پڑھو، جتنا تمہاری طبیعت پر بوجھ نہ بنے، تم پہ گرا نہ گزرے، اتنا پڑھو، اسے سمجھو، اس کے مفاہیم کو سمجھو، اس کے معانی کو سمجھ پر اس کو پر غور و فکر کرو اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو. جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو. جب ہمارے لیے یہ واضح حکم ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا یہ دارین کی فلاح ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور جب سارے علوم کا منبع اور مصدر یہ قرآن ہے، قرآن کریم سے ہی سارے علوم نکلے ہیں، تو جب ہم اسی کو پڑھ لیں گے، سمجھیں گے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے بنیادی نقطہ اس کو سمجھنا ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے اور یوں تصور کریں گے کہ قرآن کریم ہمارے دل پر اتر رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہی احکام نازل ہوئے ہیں، تو قرآن کریم کو جب اس نظریے سے پڑھیں گے تو یقیناً اس پہ عمل کی طرف کوشش ہوگی. جب عمل کریں گے تو اس کے اجر و ثواب بھی ملے گا. جی ناظرین، یہ اتنا ٹاپک اتنا وسیع ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ جتنے پروگرامز کریں کم ہے. اور قرآن پاک کے، اور یہ پروگرام ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے تاکہ جو قرآن کی محبت ہے اور قرآن کا علم ہے اور قرآن کا پڑھنا یہ عام ہونا چاہیے. ہم پتہ نہیں کیا کچھ بننا چاہتے ہیں، کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ہماری بنیاد ہے جب وہی کھوکھلی ہوگی تو ہمارا تو اس پہ کیا کھڑی ہوگی. تو بینگ کا مسلم ہمارا یہ حق بنتا ہے. قبلہ علامہ قاری علی حسن صاحب جو کہ سربراہ ہیں ادارہ تجوید القرآن جاپان کے، قبلہ فرمائیے گا دنیا بھر کے ناظرین کو کیا آپ پیغام دیں گے راہ فلاح کے اس پروگرام میں؟ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرما دیا ہے، یہ جو ام الکتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل فرماتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر جو ہے یہ اتارا. سبحان اللہ. یعنی ہمارے تو اس کے بعد ہمارے حفاظ اکرام جو ہے، ہمارے جو ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس کے بغیر ہماری دنیا و آخرت میں فلاح نہیں ہو سکتی، ہمارے اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے. اگر آج ہم سوچیں ہمارے پاس اعمال صالحہ نہیں ہیں تو کل جو ہمارے اعمال ہیں، کیا کل قبر کے اندر جا کر یہ ہمارے اعمال صالحہ کیا جنت کی کھڑکی یا جنت کے دروازے کو دیکھ پائیں گے؟ آج ہم قرآن کی طرف نہیں بڑھتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو کل قیامت کے دن جب قبر میں ہمیں اتارا جائے گا تو کیا آج کے ہمارے اعمال جو ہے ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے؟
بالکل نہیں. کیوں کہ ہمارے اعمال ہی نہیں صحیح. تو اعمال کو درست کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم حاصل ہم کر لیں گے تو سارے باقی جو ہے دنیا کے تمام علوم جو ہے ہمارے لیے ایزی ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. مفتی صاحب ایک جملے میں پیغام آپ ناظرین کے لیے. یہی پیغام ہے کہ قرآن کریم کا فرمان ہے ہدی للمتقین اور ہدی للناس. یہ اہل تقوی کے لیے بھی ہدایت ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو بھی قرآن سے لو لگائے گا, قرآن سے تعلق جوڑے گا, وہ دارین کی فلاح, دارین کی کامیابی حاصل کرے گا. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ قاری علی حسن صاحب آپ کی آمد کا, اور جناب مفتی فیاض چشتی صاحب آپ کی آمد کا, دونوں شخصیات کی آمد کا میں شکر گزار ہوں. ناظرین, آج کے پروگرام کا یہی ہمارا پیغام ہے کہ آئیے قرآن سیکھیے, آئیے قرآن پاک کی محبت کو دل میں تو ہم نے بسایا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم باادب ہیں, ہم ادب کرتے ہیں, ہم اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, ہم چومتے ہیں, باوضو ہو کے ہاتھ لگاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں, بس ایک کمی رہ چکی ہے کھولنے کی. اب اس کمی کو پورا کیجئے, اللہ پاک کرم فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. راہ فلاح میں مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.